مقبول بٹ شہید بھارتی مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کی تحصیل ہندواڑہ کے ایک گاؤں تری گاؤں میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ BA سینٹ جوزف کالج بارہمولہ سے کیا۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے عیسائی پرنسپل مسٹر شینکس نے پیشگوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ BA کے امتحان کے وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی۔ BA امتحان پاس کرنے کے بعد مقبول بٹ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کرکے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے سرحدی محافظوں نے مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو قلعہ مظفرآباد میں پوچھ گچھ کے لیے بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت پذیر ہو گئے، جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی مدد سے انہیں پشاور یونیورسٹی میں MA میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے ہیں۔ مقبول بٹ نے پشاور سے ایک ہفتہ وار رسالہ خیبر وکلی شروع کیا، لیکن اسے مالی مجبوریوں کے سبب جاری نہ رکھ سکے۔ مقبول بٹ نے پشاور سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ مقبول بٹ نے 1961 میں اپنی ایک روادار خاتون راجہ بیگم سے شادی کی، جس سے یکے بعد دیگر دو بیٹے جاوید مقبول اور شوکت مقبول پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1965 میں مقبول بٹ نے ایک اسکول معلمہ ذاکرہ بیگم سے شادی کی، جس سے ایک بیٹی لبنہ مقبول پیدا ہوئی۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ اپریل 1965 میں سیالکوٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا کنونشن منعقد ہوا، جس میں مقبول بٹ محاذ پبلسٹی سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اس کنونشن سے فارغ ہونے کے بعد مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے سیالکوٹ اور جموں کے درمیان سوچیت گڑھ کے بارڈر پر جا کر مقبوضہ وطن جموں و کشمیر کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس دھرتی کی عزت اور آزادی کے لیے جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مقبول بٹ اور ان کے دوست امان اللہ خان نے 13 اگست کو محاذ کے ایک خفیہ عسکری ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو عسکری تربیت دے کر بھارتی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔ مقبول بٹ کا جدوجہد کا نظریہ یہ تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب سے چھین کر لینا پڑتی ہے۔ مقبول بٹ کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون 1966 میں اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگ زیب شہید کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کرکے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو فکری تربیت دیتے رہے۔ بالآخر مخبری ہونے کے سبب مقبول بٹ اپنے ساتھیوں میر احمد اور صوبیدار کالا خان سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ ان کا ایک ساتھی اورنگ زیب اس معرکے میں شہید ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک جج نیل کنٹھ گنجو نے انہیں سزائے موت سنائی۔ مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت کے کٹہرے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ آنے والے وقت نے مقبول بٹ کے اس جملے کو حقیقت کا روپ دے دیا۔ مقبول بٹ 9 دسمبر 1968 میں اپنے 2 ساتھیوں میر احمد اور چودھری یاسین کے ہمراہ سری نگر جیل میں سرنگ لگا کر راہ فرار اختیار کی۔ وہ کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناگ چم کے راستے آزاد کشمیر آئے، جہاں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارتی ایجنٹ
ہونے کا الزام لگا کر مظفر آباد میں قلعے میں قید کر لیا۔ قلعے میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو سخت سزائیں دی گئیں، لیکن آزادی کے متوالوں کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی۔ مقبول بٹ کو جب رہائی ملی تو وہ پھر تحریک آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ 1969 میں مقبول بٹ کو محاذ رائے شماری کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا۔ 31 جنوری 1971 کو دو کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور ہاشم قریشی نے بھارت کا گنگا طیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے۔ گنگا کے اغوا سے مقبول بٹ اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلوں اور رکوبت خانوں میں جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان حریت پسندوں کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ مئی 1973 میں گنگا کے مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بٹ پھر سرگرم عمل ہو گئے۔ مقبول بٹ نے 1975 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے ایبٹ آباد اور مری حلقوں سے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا، لیکن سیٹ حاصل نہ کر سکے۔ لیکن الیکشن مہم میں انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ 1976 میں مقبول بٹ اپنے 2 نوجوان ساتھیوں ریاض ڈار اور حمید بٹ کے ہمراہ جدوجہد آزادی کو از سر نو منظم کرنے کے لیے ایک بار پھر جنگ بندی لائن توڑتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں ایک معرکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے کچھ عرصے بعد انہیں تہاڑ جیل دلی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی اور پھانسی کا فیصلہ سنایا۔ 6 فروری 1984 کو لندن میں بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار رویندر مہاترے کو کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک خفیہ تنظیم کے اہلکاروں نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر مقبول بٹ، حمید بٹ، ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن بھارتی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے 54 گھنٹے گزرنے کے بعد مہاترے کو قتل کر دیا۔ مہاترے کے قتل کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کیا۔ مقبول بٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوششیں کی، لیکن بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر کاربند رہی۔ چنانچہ 11 فروری 1984 کو اتوار کے روز علی صبح تہاڑ جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے، "میرے وطن، تو ضرور آزاد ہوگا"۔ مقبول بٹ کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے کرنے سے بھارتی حکومت نے انکار کر دیا۔ جیل میں مسلمان قیدیوں نے مقبول بٹ کو جیل کے احاطے میں دفن کر دیا۔ تحریک آزادی میں شہید مقبول بٹ کو ایک اعلیٰ اور عرفاں مقام حاصل ہے۔ مقبول بٹ نے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر تحریک آزادی کے لیے کام کیا۔ مقبول بٹ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا۔ مقبول بٹ جیسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے۔ مقبول بٹ ایک عظیم ہیرو، ایک عظیم سپاہی اور ایک عظیم محب وطن تھے۔ کشمیری قوم مقبول بٹ کی لازوال قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مقبول بٹ کا خون ایک دن رنگ لائے گا، کشمیریوں کو آزادی نصیب ہوگی اور کشمیر کے بکھرے ہوئے حصے پھر سے یکجا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مقبول بٹ کی مغفرت کرے اور ان کا خواب کشمیر کی آزادی جلد ہی شرمندہ تعبیر ہو۔